ناظرین آداب، ایون ٹی وی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ ریچور کے سابقہ رکن اسمبلی قائد قوم و ملت الحاج سید یاسین صاحب کی رحلت پر کل شام ریچور شہر کے ہاشمیہ چوک میں واقع بارگاہ حضرت شیخ علی شہید رحمۃ اللہ علیہ میں ایک تعزیتی اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ اس تعزیتی اجلاس میں مختلف مقررین کی جانب سے سابقہ رکن اسمبلی الحاج سید یاسین کی بے پناہ خدمات کا ذکر کیا گیا اور ان کی بے مثال خدمات کو سراہا گیا۔ اجلاس کی صدارت صوفیز اسٹڈی سرکل کے کنوینر سید شاہ مرشد جانی القادری سسپوش نے کی، جبکہ اس موقع پر عالمی جمعیت المشائخ شاخ ضلع ریچور کے صدر سید شاہ عنایت اللہ حسینی کٹا نواز، سید شاہ سمیع اللہ حسینی قادر لنگا جگت گرو جاگیردار سدرام پور کے علاوہ سید شاہ حیات پیر صاحب مکی بندہ نوازی، یاسین صاحب کے فرزند سید محسن، سید سجاد صاحب ریٹائرڈ وقف آفیسر، سید امام پیر صاحب قادری المعروف با عارف صاحب، سید شاہ دولت پیر قادری الخمیسی، سید شاہ عزیز خمیسی، سید کلیم بندہ نوازی، سید شاہ رسول قادری الخمیسی، محمد جواد شاہ مظہر قادری سسپوش، سید شاہ رسول قادری ایل بی ایس نگر، سید شاہ عارف قادری جنیدی ایل بی ایس نگر، سید شاہ امان اللہ قادری معصومی، صدر نشین آستانہ عالیہ معصومیہ گدوال، محمد رفیع اللہ بیگ، محمد مقبول، سید شاہ سمیر حسینی بندہ نوازی، محمد اولیاء، محمد جیلانی، محمد احمد جان صاحب حسینی، قادر لنگا جگت گرو جاگیردار سدرام پور، محمد شاہ رخ، محمد عروج نعت خاں، محمد سلمان، الحاج اشرف علی خان گوہر، محمد نظام قادری، محمد مسعود احمد، محمد نور الدین قادری، محمد اسلم، سید غنی سہروردی اور دیگر بھی موجود تھے۔ اس محفل کو عمادار نواب انصاری، موظف سی ایم سی اور عمادار قمر الدین نے سجائی۔ ان دونوں نے مہمانوں کا استقبال کیا اور آخر میں شکریہ بھی ادا کیا۔ آپ کے ہو کر مرے ہم، جب قیامت میں اٹھے ہم، عرض اس طرح کریں ہم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ میرے آقا پردہ ہٹا دو، شکل نورانی دکھا دو، ساتھ ساتھ آواز سنا دو، دل کی آرزو مٹا دو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ شمس الزهى تضرب بجاس تضرب لا نسيه ولا كيف ولا مصباح والكلام والله عاصمه جبريل القادر والله مكرمك سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع الرسل خليل رحمة العالمين راحت العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين أسرار السالكين موت الفضل والغرباء والمسائكين سيد ثقلين من الإمام القبلتين سيدنا في الدارين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب طبق وسليم والمشرقين والمغربين جبت الحسن والحسين مولانا ثقلين القاسم محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها المشتاق بدون جماله صلوا عليه وسلم
وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم يا أولياء أمتي أجمعين خير نية ربنا تقبل منا الفاتحة. حاضر ملت سامعین کام، آج کا جو اجلاس ہے ایک غم زدہ اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں خاص کر وہ نمائندے کی گفتگو ہوگی جس پر ہم ہفتے میں ایک بار ملاقات کیا کرتے تھے، اور وہ نمائندہ ہمارے لیے ایک اقبال کی طرح تھے، اور خاص کر آپ نے اس شہر میں جو کام کیا ہے اس کام کے الفاظ کے لیے کہیں جگہ نظر نہیں آتی خاص کر، مگر ایک چیز بتاؤں گا کہ سید یاسین صاحب ایم اے سے گریجویٹ تھے، اور آپ نے ایم اے سے سیکنڈ کلاس کرناٹک یونیورسٹی دھارواڑ سے نکالا تھا، اور آپ سی بی ایس سے تھے۔ یہ ایک قابلیت تھی، اور آپ جو بھی کرسپونڈنس کرتے خود کرتے تھے، راتوں کی نیند گما کر آپ مسلمانوں کے لیے غیر مسلمانوں کے لیے، ان کے پاس یاسین صاحب کے پاس کوئی مذہب نہیں تھا، یاسین صاحب تو چلے گئے مگر تاریخ رہ گئی، مگر وہ تاریخ ہے شاید ہم بھلا نہیں سکتے۔ کرشنا سے رائچور کو پانی لایا گیا وہی یاسین صاحب تھے، اوپیک کا پرمیشن آپ نے لیا، اور یونیورسٹی ایگریکلچر سائنس آپ نے کام کیا۔ ایسے کئی مسائل ہیں، مگر بدبختی یا بدنصیبی سمجھو، مشائقین ہو یا علماء کام ہو، ایک مشائق بھون یا علماء کام کی مجلسوں کے لیے ایک کمرہ وہ ہم نے تلاش نہیں کیا۔ انتخاب کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ ایسا ہونا تھا، افسوس کی بات ہے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے، نیک ہدایت دے، نیک سمجھ دے، اور قوم کی قیادت ختم ہو چکی ہے، قوم کی قیادت ختم ہو چکی، یاسین صاحب کے بعد قیادت ختم ہو گئی، اب سیاست باقی ہے۔ سیاست کو لے کر چلنے کے لیے رائچور کے مسلمانوں میں وہ دم نہیں ہے، رائچور کے مسلمانوں میں وہ دم نہیں ہے جو رائچور کی سیاست کو قیادت میں بدلنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا خیال رہا ہے، محسن بابا آپ ہو یا شہر ہو، اگر اس میں دلچسپی لیں تو غریبوں کا فائدہ یقیناً ہو سکتا ہے، یقیناً ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ والد صاحب یہ ہاشمیہ قوم کی مثال ہے، کئی لوگ دیا کرتے تھے مگر آج ویران ہے۔ اگر یاسین صاحب ہوتے تو کہیں نہ کہیں کوئی بات ہوتی۔ اپنے والد صاحب کا خیال اگر آپ کے دل میں آ جائے، رائچور کے غریبوں کا فیصلہ ہو جائے۔ ہم آپ کو خوش نوی نہیں کر رہے ہیں، ہم عاجزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاسین صاحب کا واسطہ دیتے ہوئے ان کی آواز کو ہم کہہ رہے ہیں، آپ چاہے غریبوں کے فیصلے ہو سکتے، غریبوں کے مسائل حل ہو سکتے۔ میونسپلٹی میں کئی مسئلے ہیں، ہاں، اور ڈی سی آفس میں کئی مسئلے ہیں، مسائل چاہے بولتا نکل جاتا اس کی جھولی میں کوئی نہ کو سانسوں میں بسانا چاہیے، سینے میں دل ہو تو درد پانا چاہیے، لوگ یہ کہتے ہیں مقدر آزمانا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں انہیں اپنا بنانا چاہیے۔ کیا بات اس ہے؟ مقصد سے یہ کیا بات اہتمام ہے؟ کیا گیا ہے جس اللہ کے ولی کے بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے سید یاسین صاحب قبلہ کے مزار مبارک پر رحمتوں برکتوں کو نزول عطا فرما دے،
اور انہیں خوب جنت العالی جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے اور ان کے تمام صاحبزادوں کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ میں نے جو اشعار پڑھا ہوں ابھی وہ اشعار کی جو خوبیاں ہیں نا ہمارے ساتھ کے اندر موجود تھے۔ پانی کا ایک ہی واقعہ نہیں ہے، اللہ کے کرم سے قوم کا جو ان کے اندر جذبہ تھا، قوم کا جو درد تھا، ایک چھوٹا ننھا سا اگر معصوم بچہ بھی اگر فون کرتا تو وہ فخر نہیں کرتے تھے، فوراً فون اٹھا لیتے تھے اور اس کی کیا تکلیف ہے جو ہے اس کو فوراً دریافت کرتے تھے۔ تو یاسین صاحب میں یہ خوبی نہیں ہے، ہزاروں قسم کی خوبیاں تھیں اور دینی معاملے کے اندر بھی بہت ابھر کر جو ہے آگے حصہ لیتے تھے۔ آپ سب کو معلوم ہے ہر سال جو ہے سیرت کلام پاک کا جو آغاز کر یہاں پر گئے ہیں یاسین صاحب، ان کی کتنی تعریف کرے تو کم ہے۔ اتنی دور سے حفاظ کرام کو بلا کر یہاں خیرت کا کام جو انجام دیے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ان کے صاحبزادے اس کارروائی کو ہمیشہ جو ہے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ بچوں کی عمر میں اللہ تعالیٰ خوب برکت دے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر یہ برابر جو ہے چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہم سب کا بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ جیسا ہم ہمیشہ یاسین صاحب MLA صاحب قبلہ کو ہم ہمیشہ ساتھ دیتے تھے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر بھی ہے نا صاحب کے صاحبزادوں کا ہم ہمیشہ جو ہے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، اور صاحب بھی جو ہے ہمیشہ ہم سب کا خیال رکھیں گے۔ بس اتنا کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تمام حضرات کو، مسلم غیر مسلم سبھی کو اس کا رنگ ہے دکھ ہے۔ کل نسل ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ کرنا ہے۔ بہرحال اچھے آدمی تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے۔ اب صاحب بول رہے ہیں پانی کے بارے میں بھی لکھا تھا اور قرآن بول دیا، ہاں برابر بول دیے، کوئی بات نہیں۔ ہر قوم کے لوگ برابر ان کو یاد کر رہے ہیں۔ بہت اچھے لیڈر تھے، 40 سال تک ایک ہی کانگریس پارٹی میں رہے، کوئی دوسری پارٹی اختیار نہیں کیے، بہت سے کام کیے۔ بس اسٹینڈ انہیں کے پیریڈ میں تعمیر ہوا۔ سب کاموں سے زیادہ ایک اہم بہت بڑا کام انجام دیا، کرشنا ندی سے رائچور تک پائپ لائن پانی کا ڈلوا دیا۔ اب رائچور میں پانی کی قلت نہیں رہی، ایک دن اور پانی آتا ہے۔ گھروں کے سامنے گڑھے کٹتے تھے، گڑھے میں سے پانی ڈھوتے تھے، اب گڑھے بند ہو گئے، اب گھروں میں پانی آ رہا ہے۔ بلکہ ہر حاجہ پر روزگار سماعت کریں اپنے مخصوص انداز میں۔ ایران سے، مصر سے، افغانستان حفاظت کو آتے تھے اور خیرت سنا کے جاتے تھے، اور میلاد النبی بھی آج کے شام میں تمام لوگوں کو رہنما وغیرہ تقسیم کرتے تھے۔ بہت سے کام کرے ہیں۔ سید یاسین صاحب ہم کو رلا کر چلے گئے، الجھن میں اور غم کو بڑھا کر چلے گئے۔ یاسین صاحب، سید یاسین صاحب، الحاج سید یاسین صاحب ہم کو رلا کر چلے گئے، الجھن میں اور غم کو بڑھا کر چلے گئے۔ ریچور کی وہ شان، آن، بان بڑھا کر چلے گئے۔ تمام لوگوں کو بلا تفریق، مذہب، ملت، سب کو محبت کا ثبوت دے کر چلے گئے۔ اپنا نام، حال، کمال اپنے فرزندوں کو سنا کر چلے گئے۔ محمد رسول صاحب سابقہ چیئرمین کو بھی سنا کر چلے گئے۔ مختار سے گوہر ہمارے شہر کا نقصان ہو گیا، گوہر ہمارے شہر کا نقصان ہو گیا۔ سید الحاج سید یاسین صاحب خود کو بجھا کر شہر خاموشہ میں چلے گئے۔ اردو زبان سے ان کا خاص تعلق رہا، مگر اردو کے آپس نکل جما کر چلے گئے۔ وہ اپنے گھر میں مشاعرے بھی کراتے تھے۔ السلام علیکم۔ آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا محمد صلی اللہ والا علیہ وسلم۔ علی سماعت کریں۔ گلاب جیسے ہیں خوش رنگ سارے پھولوں میں، گلاب جیسے ہیں خوش رنگ سارے پھولوں میں، یہی ہے شان محمد کی سب رسولوں میں، یہی ہے شان محمد کی سب رسولوں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین سے عرش تلک مصطفیٰ کا جلوہ ہے، رسول پاک کا جلوہ خدا کا جلوہ ہے۔ اس لیے تو رسول خدا کے روضے پر فرشتے فاتحہ درود پڑھتے ہیں آ کے روضے پر۔ جو روضہ دیکھا تو خیر الورا کو دیکھ لیا، نبی کو دیکھا تو سمجھو خدا کو دیکھ لیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے درود کے ساتھ جو ہے حسب اطاعت 11 یہ 30 51 جتنے بھی ہیں سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم کے روح کو بخشیں، اس کے بعد جلسے کا آغاز کریں۔ تو دل کر آواز سے پڑھی سورہ اخلاص 11 مرتبہ۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو वही हम आसानी से मुख्तसर हम कर लेते हैं, आप कभी भी कर लो बोले तो हमारे मुरीदीन की तरफ से ये मुख्तसर जलसा है ताज़ियत का, इंशाअल्लाह लगता है कि इनका जो है बड़ा जलसा बड़े पैमाने पर करेंगे। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ. میں اپنے دل سے آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور سلام عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. آج کا یہ پروگرام تعزیت پروگرام تو نہیں کر پائیں گے، یہ کہ کچھ اور پروگرام ہے. یہ وہ تعزیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کے معاملات تعزیت کے ہوتے ہیں. خیر جانے دیجیے، آج میں عالی جناب یاسر تعلق سے کچھ ایسی باتیں بتانا چاہتا ہوں جو کہ وہ میرے اپنے لیے بہت ہی محسن تھے. ہر وہ پروگرام وہ ان کا جو بھی ہوا کرتا تھا، جو بھی پروگرام ہوتا تھا عروج کو بلاؤ، جہاں کہیں بھی ہیں عروج کو بلاؤ، اور بغیر مائک کے عروج کو بلاؤ بلکہ جو ہے نا جو باتیں کہا کرتے تھے آپ کے والد محترم. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. اللہ ان کو جو ہے نا جنت میں جگہ دے اور ان کے خاندان والوں کو، ان کے افراد کو جو ہے نا صبر و جمیل ہے. میں اپنی جانب سے ان کے لیے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ وہ اللہ ان کو جو ہے نا جنت میں اعلیٰ مقام دے، اس لیے کہ وہ سادات گرامی ہیں. ہم ان کے لیے کیا دعا کرتے ہیں؟ ان کے لیے دعا کہ ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ سادات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دنیا میں ہی گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت میں جگہ دے رکھا ہے. ساداتوں کا وہ مقام ہے. میرے اپنے بابا جان اور امی جان یہ باتیں کہا کرتے تھے، اور عارف صاحب یہ باتیں بولے ہیں. میں آپ سبھی کے سامنے یہ باتیں بتا رہا ہوں. خیر جانے دیجیے یہ باتیں، اس سے کیا مطلب کہ اللہ ان کو جو ہے نا وہ مقام دنیا میں تو دیا تھا اور آخرت میں بھی وہ درجہ دے کہ جو ہے نا ہم آنے والے دنوں میں جو ہے نا ان کے جو بھی یہاں پہ کارنامے ہوئے اس کا ذکر کرتے چلے. خدا ان کو جو ہے نا ان کے خاندان والوں کو خوش و خرم زندگانی دے، ان کے بچوں کو جو ہے نا صبر جمیل عطا فرمائے. میں اپنے جانب سے باتیں بولا ہوں، آپ جو ہے نا بس میری اپنی باتوں کا جو ہے نا خود نہ برا سمجھے نہ بڑا سمجھے. میرے اپنی باتوں کا تذکرہ کر دیا ہوں. خیر اللہ جو ہے نا ان چیزوں کو جو ہے نا قبول کر لے. آمین ثم آرزو تمنا تھی، مگر وقت اور حالات کی بنا پر اور کچھ ان کے جو عارضہ جس میں وہ مبتلا رہے اس کی بنا پر وہ ریچور کے مسلمانوں کے لیے زیادہ ان کی فلاح و بہبود کے کام انجام دینے سے ذرا دور رہے. پھر بھی بہت سارے کام کیے ہیں، ان کی وضاحت کرنا میں یہاں مناسب نہیں سمجھتا. لہذا میں جناب یاسین صاحب کے تعلق سے اتنا کہوں گا کہ آپ سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور جہاں تک یہ محفل ہے ہم ان کے حق میں دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو بھی سید ہوتا ہے دنیا میں بخشایا آتا ہے. سید کے لیے صرف ہم اس کی سرفرازی کے لیے دعا کر سکتے ہیں یا آخرت میں اس کی سربلندی کے لیے، اس کے درجات کے بلند ہونے کے لیے کرتے ہیں. اسی لیے کہ سید جو ہوتا ہے
उसके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत तत्हीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी है, और जिसका मफ़हूम है अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि ऐ मोहम्मद आपकी पूरी की पूरी आल गुनाहों से पाक है। तो चूँकि यासीन साहब का ताल्लुक़ भी सैयद घराने से रहा है, आपके गुनाहगार होने का किसी तरह से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इस बात की तरफ हमारा ध्यान भी नहीं जाना चाहिए। और आप सादात हैं, सैयद घराने के हैं, और सैयद के ताल्लुक़ से हज़रत खुतबे वेलूर सैयद शाह लतीफ़ुद्दीन ख़ादिर रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ में फरमाते हैं, जैसा कि आपने कई तसानीफ़ लिखे, उसमें से एक तसनीफ़ है जिसमें आप फरमाते हैं कि अगर कोई सैयद ज़ाहिरी तौर पर गुनाहगार नज़र आता हो तो उसके मरने से पहले वो मौत के करीब हो, जब तक अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ नहीं कर देता, मलकल मौत उसकी रूह को कब्ज़ नहीं करता। और फिर कोई भी सैयद गुनाहगार नहीं होता, चाहे वो हसनी हो या हुसैनी हो। ये कुरान और हदीस से बातें साबित हैं। और जहाँ तक हो सके आम मुसलमानों को भी चाहिए खुद सादात बाबा जैसे मुकाम पर है अल्लाह, जो भी जैसे नेक काम करे हैं अल्लाह उसे सबब बना के जरिया बना है अल्लाह, बिलखुसूस रमज़ान मुबारक के जलसा करा के है अल्लाह, उसके सबके दिल में अल्लाह ज़मीन में जन्म जो बाबा जैसे बुलंद मुकाम पर दर्जा फायद फरमा अल्लाह, की रात को बुलंद फरमा अल्लाह, तमाम दुआ आक़ाए नामदार मदीना साहब के वसीले से अल्लाह मंजुमला लवायकीन को सब्र जमील और इस दुख पर अजर अज़ीम अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।